حاجی عبدالرحمن نقشبندی اے شمع عشق رسول جلا ٹر گئے اور ایسی گونج دی محفلاں مجلساں وچ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون الذین آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى فی الحیاۃ الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم وقال تبارک وتعالی انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله الصلاة والسلام عليك يا رسول الله النبي الأمي وآله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلی علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ. معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اہل سنت کے دلوں کی دھڑکن صوفی باصفا پیر طریقت فنافی شیخ حضرت الحاج خلیفہ پیر عبدالرحمن صاحب صدیقی نقشبندی مجددی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے پہلے سالانہ عرس مبارک کے سلسلے میں انعقاد پذیر ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو معلوم ہے کہ یہ مبارک ایام محرم الحرام کے ہیں، اور محرم الحرام میں پہلا عشرہ
اہل اسلام کے لیے انتہائی اہم ہوتا ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ ان مبارک ایام میں نواسہ رسول، جگر گوشہ بطول، شہزادہ گلگوں کبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور نظر حیدر کرار، امام عالی مقام سید الشہداء امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے اعوان و انصار کے ساتھ وقت کے ایک جابر، ظالم، فاسق، فاجر، جری علی الکبائر اور بدبخت حکمران کے سامنے کلمہ حق کہتے ہوئے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ سبحان سبحان سبحان۔ ان کی یہ عظیم الشان قربانی اہل اسلام، اہل حق کے لیے اس قدر اہم ہے کہ ان ایام میں کسی نوعیت کا پروگرام ہو، صحیح، جو میدان کرب و بلا میں ہستیاں آئی ہیں، ان کے تذکرے کے بغیر اس کو مکمل نہیں سمجھا جاتا۔ بے شک بے شک۔ تو ابھی آپ آج کی تقریب کے روح رواں جو اہل سنت کے بڑے نامور عالم دین ہیں، جن کی پوری زندگی اسی شعبے میں بیتی ہے، اللہ رب العزت ان کی عمر میں اور برکت اور درازی عطا فرمائے، وہ اسی سلسلے کے بندے ہیں، حضرت علامہ مولانا اعجاز احمد صاحب نیاروی صدیقی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ۔ ان کی زبان سے آپ نے یہ بھی ملاحظہ فرمایا کہ آج کا جو عظیم الشان دن ہے، اس کو ہم جو پاکستان میں رہنے والے افراد ہیں ان کے لیے انتہائی اہمیت حاصل ہے کہ 14 اگست یہ ایسی ریاست کے لیے آزادی کا دن ہے جس کے حصول کا مقصد صرف اسلام ہے، جس کو لینے کا مقصد صرف اسلام کی حقانیت کا فروغ ہے، جو دو قومی نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا ہے۔ بے شک۔ تو اس اعتبار سے یہ بہت سی باتیں جمع ہو گئی ہیں۔ الحاج خلیفہ عبد الرحمن صاحب صدیقی، ان کے کارہائے نمایاں کو اور ان کی خدمات کو اور سلسلہ عالیہ نقشبندیہ، مجددیہ، آستانہ عالیہ، نیاریاں شریف کے فروغ میں حاجی صاحب کی جو خدمات ہیں اس کو خراج تحسین پیش کرنا بھی آج کی تقریب کا ایک مقصد ہے۔ عرس ان کا ہے۔ آپ جو افراد یہاں بیٹھے ہیں، چاہے وہ یہاں اسٹیج پہ آ کے بول سکتے ہوں یا پھر سننے پر اکتفا کرنے والے ہوں، اکثر نے حاجی صاحب کو بہت قریب سے دیکھا ہے۔ جو افراد، جو ہستیاں اسٹیج پر بیٹھی ہیں، آپ ان کو ملاحظہ فرما رہے ہیں، یہ بڑے قداور لوگ ہیں، بڑی عظیم شخصیات ہیں، اساتذہ ہیں، شیوخ ہیں، محققین ہیں اور مبلغین ہیں۔ ابھی آپ نے
ہماری جماعت کے بڑے نامور عالم دین کی زبان سے اہل سنت کے نظریے کے فروغ کے لیے اور اہل سنت کی عوام کی عملی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے بڑی قیمتی گفتگو آپ نے سماعت فرمائی ہے. ہمیں بھی اس سے مستفید ہونے کا موقع ملا ہے. جرنیل اسلام حضرت علامہ مولانا محمد ارشد صاحب مصباحی، جو اہل سنت کے حلقوں میں اس وقت بڑی اپنی پہچان رکھتے ہیں اور بڑے منجے ہوئے خطیب ہیں، اور عقائد کی پختگی میں عوام کو جو اپنا معاف ضمیر عطا کرتے ہیں اس میں بہت بڑا سبق ہوتا ہے. اس کے ساتھ ابھی آپ نے یہ بھی سماعت فرمایا کہ آج کا جو آخری خطبہ ہے وہ ہماری جماعت کے سرتاج، جن کی متانت اور جن کی سنجیدگی اور جن کی شرافت میرے نزدیک ضرب المثل کی حیثیت رکھتی ہیں. استاد العلماء، جامع معقول و منقول، پیر طریقت حضرت علامہ مولانا غلام جیلانی صاحب الازہری صدیقی نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ خلیفہ مجاز آستانہ عالیہ نیاریاں شریف، جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں کہ سرزمین لندن سے ہماری جماعت کے بڑے نامور اور ہونہار عالم دین مبلغ اسلام حضرت علامہ مولانا ثناء اللہ سیٹھی صاحب وہ بھی تشریف فرما ہیں. حضرت علامہ مولانا شفیق الاسلام صاحب بڑے مناظر ٹائپ کے بندے ہیں، اہل سنت کے عقیدے میں جو کبھی بھی سودا نہیں کرتے ہیں. ابھی میں اٹھ رہا تھا تو مجھے فرمایا کہ تقریر تو کرے گا لیکن عقیدے پر بھی تھوڑا کلام ضرور کر دینا. اور حضرت علامہ مولانا سلیم قریشی صاحب وہ بھی آپ کے گھر کے بندے ہیں، اور حاجی صاحب سے ان کا بڑا بہت قربت کا اور بڑے پیار کا تعلق ہے. اس سے بھی اہم شخصیت ہیں، ہمارے بڑے مہربان ہیں استاد الحفاظ حضرت مولانا حافظ محمد حیات صاحب قادری دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. یہ بھی خلیفہ صاحب کے بہت قریبی ساتھیوں میں سے ہیں. دیگر جس کو بھی میں دیکھتا ہوں میرا دل چاہتا ہے میں اس کا نام لوں. حاجی مالک صاحب بھی بہت قریبی ان کے ہم نواؤں میں سے ہیں. جناب الحاج محمد یونس صاحب بیٹھے ہیں، اور بلبل سالت جو اپنی مثال آپ ہیں، حافظ عبد القادر نشاہی صاحب، یہ تو خلیفہ صاحب کو اتنا جانتے ہیں کہ ان کی موجودگی میں ان کے حوال کوئی اور بیان کرے تو شاید خطا کر جائے. کہ اہل البیت ادرا ما فی البیت، یہ مثل مشہور ہے. کہتے ہیں کہ گھر والوں کی جو باتیں ہیں وہ گھر والے ہی بہتر جانتے ہیں. یہ گھر والے لوگ ہیں. آپ حاجی صاحب کا جس سے بھی میں نے دیکھا پیار تھا، کوئی کہاں کا بھی رہنے والا ہو حاجی صاحب کے قریب ہوا تو ایسا ہی کر لیا جیسے ان کے خاندان کا ہی بندہ ہے، ان کا کوئی گھر کا ہی رہنے والا فرد ہے. مجھے بھی ان کی خدمت عالیہ میں اگرچہ بہت عرصہ یہاں پہ میں ان کے شہر میں بھی ہوں، ان کے ساتھیوں سے بہت پیار ہے، اور میں ان کا ہمیشہ مداح رہا ہوں. ان کی خدمت عالیہ میں بھی گھر میں بھی کئی مرتبہ حاضری کی توفیق مجھے ملی ہے، اور اکثر ان کی شفقتیں بھی میرے شامل حال رہی ہیں. حاجی صاحب کے بارے میں نے کوئی ایک بندہ بھی ایسا نہیں دیکھا جس سے مجھے ملنے کا اتفاق ہوا ہے اس نے کوئی حاجی صاحب کے بارے میں ایسی بات کہی ہو جو ان کی مدح کے خلاف.
کسی نے خلیفہ صاحب کے بارے میں کوئی ایسی بات کہی ہو جس میں ان کی تحسین نہ پائی جاتی ہو، یہ میرے کانوں نے نہیں سنی۔ میں تو سمجھتا ہوں کہ حاجی صاحب کی جو مبارک زندگی ہے وہ سر سے لے کر پاؤں تک ہمارے گمان کے مطابق وہ مومنانہ زندگی، مومنانہ زندگی۔ ابھی ہماری جماعت کے مناظر ہیں علامہ محمد حنیف صاحب، وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ان کی خوبی یہ تھی کہ وہ فنا فی الشیخ تھے۔ مجھے اس بات کے دو فائدے ہو گئے کہ ان کا نام بھی لے لیا میں نے تاکہ مجھے اور برکت حاصل ہو گئی، ذرا میں تھوڑا اسٹیج کے بوجھ کی وجہ سے توجہ ادھر نہیں گئی ہے، اگر نہ ان کا نام تو پہلے آنا چاہیے تھا۔ خلیفہ صاحب بے لوث آدمی تھے۔ لوگ پیری کرتے ہیں، اس میں پیری میں کچھ مقاصد بھی ہوتے ہیں۔ میں کسی پیر کو کوئی معاذ اللہ، خود میں اسی سلسلے کا بندہ ہوں، پیروں کے دروازے کا میں سگ ہوں، میں ان کے دروازے کی چوکھٹ کی حاضری کو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھتا ہوں، یہ حق ہیں، لیکن پیری کے شعبے کچھ دنیا میں ریت پا چکے ہیں، اس میں کچھ پیری مریدی کا ایک اپنا تعلق ہوتا ہے، ظاہری امور میں کچھ باتیں بھی نظر آتی ہیں، لیکن خلیفہ صاحب کی زندگی ان چیزوں سے بالا تر رہی۔ آپ سبحان اللہ کہیں گے تو مجھے خوشی ہوگی کہ میں تقریر تو کرنے کا ارادہ ضرور رکھتا ہوں، لیکن یہ آپ کو معلوم ہے میں تو آپ کا بریڈ فوڈ کا ہی بندہ ہوں۔ یہ بڑی بڑی ہستیاں دور دراز کے سفر سے میں خود ان کے سننے کا مشتاق رہتا ہوں۔ علامہ جاد نیاروی صاحب ہیں، حضرت غلام جیلانی صاحب ہیں، میرے لیے یہ بڑی محبوب شخصیات ہیں۔ میرا دل تھا کہ آج یہ آئیں گے تو پھر میں شرف نیاز حاصل ضرور کروں۔ خلیفہ عبد الرحمن صاحب کو جس شعبے میں بھی پایا ہے وہ بے مثال شخصیت تھے۔ ان کی جو خوبی میں نے دیکھی ہے وہ یہ ہے کہ وہ بے لوث آدمی تھے۔ وہ جو کہتے ہیں نیکی کر دریا میں ڈال، وہ الحب للہ والبغض فی اللہ کی تصویر تھے۔ سبحان سبحان من حب للہ وابغض للہ وعطا للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان۔ سبحان سبحان یہ حاجی صاحب کی زندگی پر میری نظر میں مکمل طور پہ صادق آتا ہے۔ فنافی شیخ ہونے کے حوالے سے آپ ان کے بارے میں سن رہے ہیں کہ کس قدر وہ اپنے شیخ کے تصور میں ڈوبے رہتے تھے۔ قریب قریب ہفتہ وار ان کے گھر میں محفل سجتی تھی، اور نہ تو انہوں نے آگے اپنے اولاد میں اس طرح کا شعبہ منتقل کیا ہے جس کو ہم کہہ سکیں کہ یہ کوئی اور شعبہ بھی ساتھ شامل ہوا ہے۔ انہوں نے مکمل طور پر محض رضائے الہی کے لیے، اپنے پیر و مرشد کے سلسلے کے فروغ کے لیے صبح و شام کام کیا ہے، اور ان کی جو شبانہ روز انتھک محنت ہے اس کے سبب سے اس سلسلے کو فروغ بھی ہوا ہے، وگرنہ تو اس آستانے کی جو ہستیاں ہیں اللہ نے ان کو شان ہی بہت اونچا دے رکھا ہے۔ وہ اللہ کے کرم سے اس اونچے درجے کی شخصیات ہیں کہ وہ اپنے مریدوں میں سے کسی کے محتاج نہیں، بلکہ مریدوں پر ان کی مہربانیاں ہی رہیں جیسے کہ پیروں کی ہوتی ہیں۔ کوئی بڑا دنیا دار ہو تب بھی ان پر مہربانی ان کی ہے، کوئی مذہبی ہو تب بھی ان کی مہربانی ہے، کسی کو خدمت کے لیے مامور کریں تب بھی ان کی مہربانی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ سرزمین بریڈ فورڈ میں ایک باب تھا طریقت کا اور تصوف کا جو حاجی صاحب کے جانے سے بند ہوا ہے۔ ایک اعتبار سے ظاہری طور پر، حقیقی طور پر تو
حاجی صاحب جو ہیں وہ جگہ منتقل کر گئے ہیں لیکن مرے نہیں. آپ کو سبحان اللہ اس پر بھی کہتے ہیں. وہ مرنے والے شخص تھے ہی نہیں. انتقال کرنا تو یہ دائی اجل کو لبیک کہنا یہ تو ایک فریضہ ہے جو ادا کرنا ہے ہر کسی نے, چاہتے ہوئے نہ چاہتے ہوئے سب کو کرنا ہے. لیکن حاجی صاحب جو ہیں وہ بعد از وصال بھی اسی طرح زندہ ہے. کیونکہ بعد افراد میں دیکھ رہا تھا گفتگو کرتے تھوڑے شرما جاتے ہیں, کیونکہ آج کل کے دور میں کوئی بات زبان سے نکلے تو پھر بہت سخت اس پہ گرفت ہوتی ہے. یہ شرمانے کا ایک سبب ہوتا ہے کہ ان کو حال معلوم نہیں ہوتے ہیں. ان کے دور دراز سے افراد آئے ہیں, کبھی ملے کبھی نہ ملے, خدا جانے کیا کرتا ہے پیری مریدی کی آڑ میں. بعض مقام پر دھندے بھی کھل جاتے ہیں, اس لیے علماء گفتگو بہت بچ کے کرتے ہیں. میں حضرت نیاروی صاحب کو بھی دیکھ رہا تھا, وہ ذرا بہت بچ کے کلام کرتے تھے. تو خلیفہ عبد الرحمن ان میں سے نہیں. وہ شخصیت ہی ایسی ہیں, ان پر جو کلام آپ مومنانہ کریں گے وہ ان پہ صادق آئے گا. سبحان سبحان. کسی موقع پر میں ان کی جو حمایتی افراد ہیں, ان کے حاجی صاحب کے چاہنے والے ہیں, ان سے کہوں گا الگ کبھی محفل سجے, فقیر کو بھی کبھی آپ حکم دیں گے 2-3 گھنٹے کا وعظ اس موضوع پہ میں ان کی زندگی پہ کروں, اور میں برملا طور پہ جیسے ان کا بیان ہونا چاہیے, کیونکہ وہ 15 منٹ والا بندہ نہیں. حاجی خلیفہ عبد الرحمن جس کا نام ہے, وہ 15 منٹ کی تقریر والے بندے نہیں. اور پھر تقریر فقیر کو کرنے کا حکم ہو ان کے لیے تو پھر تو کچھ وقت ضروری درکار ہونا چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ میں زیادہ سما خراشی ان کے حوالے سے کروں گا. آپ لوگوں کی علماء کے خطابات سننے سے آپ رہ جائیں گے. مغرب کی نماز بھی بالکل سر پہ آ گئی ہے. 1-2 باتیں ابھی میں کرتا ہوں. حاجی صاحب کی جو زندگی ہے وہ ذکر الہی سے معمور رہی. اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے وہ اللہ اللہ کرنے والے بندے تھے. بے شک سبحان. تو آپ کو معلوم ہے کہ یہ بڑی مشہور حدیث ہے. سرکار کا فرمان ہے مثل الذی یذکر ربہ والذی لا یذکر ربہ مثل الحی والمیت, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اللہ کا ذکر کرے اور جو اللہ کے ذکر سے محروم رہے, اس کی مثال زندہ اور مردہ کی سی ہے. جو اللہ کے ذکر سے محروم ہے ظاہری طور پر زندہ بھی ہو پھر بھی مردہ ہے. چلتا پھرتا بھی ہو, زبان اس کی کینچی کی طرح کترتی ہو, آنکھیں بھینس جتنی رکھتا ہو, بڑا باریک بین ہو ظاہری طور پر, چلتا پھرتا ہو, ننگ دھڑنگ بندہ ہو, تو حدیث میں فرمایا مردہ ہے, کیونکہ اللہ کے ذکر سے محروم ہے, زمین کے اوپر ہے, مردہ ہے. تو فرمایا جو اللہ کے ذکر سے تر رہتی ہے زبان, جو اللہ کا ذکر کرنے والا بندہ ہے وہ زندہ ہے. اچھا اگر جو محروم رہے زمین کے اوپر ہو تب بھی مردہ ہے, زیر زمین چلا جائے پھر بھی مردہ ہے, تو اس کا مفہوم کیا ہوا کہ جو اللہ کا ذکر کرتا ہے وہ زندہ ہے, زمین کے اوپر ہو تب بھی زندہ ہے, زیر زمین چلا جائے تب بھی زندہ ہی رہتا ہے, تب بھی زندہ ہی رہتا ہے, اس کا مقام ہی ہے. سبحان سبحان. اور حدیث میں یہ فرمان ہے ان النفوس القدسیہ اذا تجردت عن العلائق البدنیہ اتصلت بالملأ الاعلی وترى وتسمع الكل كالمشاهد. یہ بڑا مشہور جملہ ہے حدیث سے کہ دیکھیں پاکیزہ جانیں جب اپنے بدنوں سے جدا ہوتی تو جدا ہوتے ہی مالائے اعلی سے ملا دی جاتی, اور ان کا تعلق اپنے قبر سے, اپنی مرکز سے, اپنے بدن سے مسلسل رہتا ہے. اور اس کا حال کیا ہوتا ہے, اس تعلق سے ان کو کیا ملتا ہے؟ فرمایا وَتَرَى وَتَسْمَعُ الْكُلَّ كَالْمُشَاهِدِ. جس طرح زندگی میں دیکھتی تھیں, جس طرح زندگی میں سنا کرتی تھیں, اسی طرح بعد از وصال بھی دیکھتے ہیں, بعد از وصال بھی سنتے رہتے ہیں, مشاہدہ کرتے رہتے ہیں. سبحان. بے شک اہل سنت کی کتابوں میں یہ بات لکھی ہے
کہ جس طرح کی زندگی میں انسان کی چاہت ہو، اگر اس کی زندگی اسلامی اصولوں پر عمل پیرا ہوتے گزر گئی ہو، اس کو مرنے کے بعد بھی اس کو اسی طرح کا مقام عطا کر دیتے۔ کس طرح کا؟ اگر کسی کے دل میں سرکار کی بہت چاہت ہے صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فرمایا ہمارے علماء نے کتابوں میں یہ باتیں درج کی، جیسے ہی اس کی روح جسم سے نکلتی ہے، اس کی ڈیوٹی کہیں مقام پہ لگتی ہے۔ کہاں لگتی ہے؟ روضہ رسول پہ۔ اس کی چاہت تھی، زندگی بھر سرکار کے لیے تڑپتا رہا ہے، اب اس کی روح کا پرندہ اس کے جسم کے پنجرے سے آزاد ہوا ہے، اس کو اجازت دے دو مصطفیٰ کے گنبد خضرا کے بوسے لینا شروع کر دے۔ تو کسی کی ڈیوٹی ادھر لگتی۔ کچھ ایسے ہیں جن کو بیت اللہ شریف سے بڑا پیار ہوتا ہے، ادھر ان کی روح جسم سے جدا ہوتی ہے، ادھر اس کو اجازت دیتے ہیں کہ جا بیت اللہ شریف کا طواف کرنا شروع کر۔ کچھ روحیں ایسی ہوتی ہیں ادھر جسم سے جدا ہوتی ہیں، ادھر ان کا جو تعلق ہے وہ عرش اعلیٰ کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، ادھر آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ حاجی صاحب کی روح کے بارے میں کیا کہہ سکتا ہوں؟ اگر آپ سے گواہی لوں تو آپ کہتے ہیں فنافی شیخ تھے، پھر تو معلوم ہوا کہ ڈیوٹی ادھر ہی لگ گئی ہے پیر کے دروازے پر۔ سبحان اللہ کہیں تو میں تھوڑی گفتگو کر دوں۔ یہ پیروں کے دروازے پر ڈیوٹی لگنا یہ نظریہ ہے اہل سنت کا۔ میں جس استاد صاحب سے پڑھا ہوں، یہ بات میں یہاں کھولتا تو نہیں زیادہ، لیکن میرا دل کہتا ہے کھولوں میں بات کو۔ بہت بڑے عالم دین اور بہت بڑے حافظ اور قاری اور محدث اور فقیہ اور سید، وہ ہر شعبے کے وہ ماہر تھے۔ مجھے وہ فرماتے تھے کہ میں نے خود ان کو دیکھا ہے کہ یہ بہت بہت کتابیں ان کو حفظ تھی، بڑی بڑی کتابیں ان کو یاد تھی زبانی۔ وہ مجھے کہتے تھے کہ میں جلالین پوری مجھے یاد ہے، کہتے تورات میں، یہ میں تفسیر میں مجھے یہ شعبہ حاصل ہے۔ وہ کہتے ہیں میرے دل میں ایک مسئلہ ٹھہر گیا تھا کہ جب حضرت پیر سید جماعت علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی علیہ محدث علی پوری، انہوں نے جب دعویٰ کیا ہے کہ یہ غلام قادیانی بدبخت اتنے سے وقت میں مر جائے گا، تو سب سے پہلے جو شخص وہاں سے اٹھا ہے، چلو یہ کام ہو گیا ہے، وہ تاجدار گولڈا پیر میرے لیے۔ وہ فرماتے میرے دل میں یہ بات بیٹھ گئی تھی، تھوڑا سا ٹائم ہے نا میرے لیے، یا مغرب ہو چکی ہے نا، میں تھوڑا ڈر گیا ہوں، میں ویسے بھی سستی سے چلا ہوں میں۔ مولانا شفیق الاسلام صاحب پہلے مولوی ہیں جنہوں نے فقیر کو اجازت دی ہے تیرے لیے ٹائم ہے، کیونکہ پیر جماعت علی شاہ صاحب کے ہاں ان کی جو بیعت ہے نا، وہ تو میرے جو جن کے ہاتھ میں بیعت بھی کی ہے میں نے، انہی سے پڑھا ہوں میں۔ وہ فرماتے میرے دل میں یہ بات ٹھہر گئی تھی کہ نام نہیں بتایا آپ نے، یہ میں عرض کرتا ہوں، حضرات ذرا غور والی بات ہے۔ وہ کہتے میرے دل میں یہ بات ٹھہر گئی تھی کہ تاجدار گولڈا وہاں ٹھہرے کیوں نہیں، رک جاتے نا، دیکھتے بھائی کیسے مرتا ہے یہ، کیسے یہ باصل جہنم ہوتا ہے۔ کہتے یہ میرے دل میں یہ بات نہیں نکلتی تھی۔ تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ مجھے اللہ کا کرم ہوا کہ خواب میں مجھے ان کی زیارت ہو گئی، تاجدار گولڈا کی۔ تو کہتے میں نے ان سے دو باتیں پوچھی خواب میں، پہلی بات یہ پوچھی کہ آپ نے انتظار وہاں پہ کیوں نہیں کیا؟ تو آگے کہتے ہیں انہوں نے فرمایا کہ انتظار تو وہ کرتا نا جس کو شک ہوتا، ہمیں تو معلوم تھا کہ یہ جماعت علی شاہ صاحب نے آپ نہیں کہا، روضہ رسول سے پوچھ کے کہا۔ دوسری جو بات انہوں نے فرمائی تھی، وہ میں ذرا تھوڑا کرتے ڈرتا ہوں یہاں پہ، کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے پوچھا تھا کہ میں نے سنا ہے کہ بعد از وصال بزرگوں کی ڈیوٹیاں لگتی ہیں، آپ کی کہاں لگی ہے؟ وہ کہتے ہیں انہوں نے مجھے فرمایا تھا کہ میری ڈیوٹی روضہ رسول پہ لگی۔ اب اس بات سے یہ تصدیق ہو گئی کہ کچھ بزرگوں کی ڈیوٹیاں جو ہیں وہ ان کی مرضی کے مطابق لگتی، جدھر ان کا دل جھکتا ہے ادھر اس کی روح کو اجازت دے دیتے ہیں چلی جائے۔
تو حاجی صاحب سے، خلیفہ عبد الرحمان صاحب سے پوچھ کے دیکھ لیں، جناب آپ بھی بتاؤ نا ڈیوٹی کہاں لگی؟ اللہ اللہ تو ہمارا گمان یہ وہ کہیں گے کہ میں تو اپنے پیر کا عاشق ہوں، میری ڈیوٹی تو پیر کے دروازے پر ہی لگا دی گئی ہے، میں تو ادھر ہی رہتا ہوں، یہ میرا مسئلہ۔ سبحان حاجی صاحب کے لیے بہت سی باتیں ان کے عادات و اطوار کے اعتبار سے بھی ہونی چاہیے۔ مساجد کی تعمیر میں بھی بہت حصہ لیا ہے، اور کسی مسجد پر متولی بن کر بیٹھے بھی نہیں۔ ایک ہوتا ہے نا بندہ مسجد بناتا ہے لیکن متولی بن کے بیٹھ جاتا ہے۔ خلیفہ صاحب مساجد بہت بنائی ہیں لیکن کسی مسجد میں متولی بن کے نہیں بیٹھے، نہ کوئی اپنا معاملہ چلایا ہے، نہ کسی معاملے مشورہ دیا ہے۔ اس اعتبار سے بھی ان کے خلوص کا پتہ چلتا ہے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ خلوص کا ایک ذرہ بھی ہو وہ پہاڑوں سے بڑا ہوتا ہے، اور خلوص سے خالی اگر اتنا عمل ہو کہ جس سے زمین و آسمان کی وسعتیں بڑھ جائیں، تو گلی کے اندر پڑے ہوئے جو حقیر ذرے ہوتے ہیں ان سے بھی حقیر تر ہوتی ہے۔ حاجی صاحب خلوص پر مبنی رہی، معاذ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کے رسول کی حسن کے۔ حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول حضور غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے نقل کیا۔ وہ فرماتے ہیں غوث اعظم کی جو تقریر ہے نا، اس میں حضرت جنید بغدادی کو پیش کیا ہے۔ توجہ ہے نا، جنید بغدادی کا مرتبے کا بھی اندازہ لگاؤ کہ غوث اعظم ان کو پیش کرتے کہ میرے پیر نے یہ بات کہی، بلند آواز سے سبحان اللہ کا۔ حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہتے ہیں خلوص پر تقریر کرتے ہوئے حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالی عنہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، شیخ نے ان کے بارے میں لکھا تا مامور شد من عند اللہ بقولہ قدمی ہذہ علی رکبۃ کل ولی اللہ، جمیع اولیاء وقت از حاضر و غائب و قریب و بعید و ظاہر و باطن گردن اطاعت و سر انقیاد نہادند۔ سبحان اللہ حضرت غوث اعظم عبد القادر جیلانی نے جب اعلان کیا تھا، زمانے کے سارے ولیوں نے اپنے سر جھکا دیے تھے ان کے سامنے، خوفا من الرد و طمعا فی المزید فهو قطب الوقت و سلطان الوجود و امام الصدیقین و حجت العارفین و خلیفۃ اللہ فی ارضہ و وارث کتابہ و نائب الرسول۔ یہ شیخ نے ان کی شان میں الفاظ لکھے ہیں۔ اتنی بڑی ہستی نے جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول نقل کیا اپنی تقریر میں، کہتے وہ فرماتے ہیں کہ خلوص ایک ایسی چیز ہے جس بندے کو نصیب ہو جائے، فرماتے ہیں کہ یہ ایسی دولت ہے جس پر شیطان گرفت نہیں کر سکتا۔ اللہ اللہ سبحان اللہ ایسی دولت ہے جس پر شیطان کو گرفت ہی نہیں کہ بندے کو راہ راست سے ہٹا سکے۔ سبحان اللہ۔ فرمایا کہ خلوص ایک ایسی دولت ہے کہ فرشتے کی بھی اس تک رسائی نہیں کہ اس کو عمل میں لا کے لکھ سکے۔ یہ خالص بندے اور اللہ کے درمیان راز ہوتا ہے، کسی کو نصیب نہیں ہوتا اس کی آشنائی۔ سبحان اللہ تو میں کہتا ہوں حاجی صاحب کو بھی اللہ نے ایسا خلوص دیا تھا جو صرف بین العبد و بین اللہ، حاجی صاحب کے درمیان رہا ہے اور اللہ کے درمیان رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کی قبر پہ کروڑ رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ بہت کچھ ہونا چاہیے تھا اس مضمون پہ، لیکن وقت کی وجہ سے اور پھر جس طرح کا بھی معاملہ ہے، نماز بھی بہت وقت آگے نکل گیا۔ ایک دو باتیں میں آپ اہل بیت کے بارے میں بھی کہنا چاہتا ہوں، تاکہ آج کل جو سنی ہیں ان پر ناسبیت کا بھی الزام بہت لگ رہا ہے۔ نیم رافضی جو اور میں خود اپنے جو ساتھی ان سے پچھلی ایک میٹنگ بھی ہماری ہوئی تھی، اس میں نے یہ کہا تھا کہ کوشش کریں کہ جو ناسبیت کا الزام لگتا ہے نا، اس کا عملی مظاہرہ کسی مقام پہ نہ ہو۔ اس لیے ویسے تو اللہ کے کرم سے اہل سنت کے حلقوں میں اہل بیت کو تو وہ مقام ہے جس کا لفظوں میں بیان نہیں ہو سکتا۔ میں دو تین باتیں ہی عرض کرتا ہوں جس سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ اہل بیت کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان۔ حضرت میر عبد الواحد بالگرامی ایک سلسلے ہمارے سلسلہ چشتیہ میں ایک بزرگ ہوئے 400 برس پہلے، وقت کے مجدد ہیں۔ یہ کچھ لوگ تعجب کریں گے، دیکھیں گے بھائی مجدد کہہ دیا ان کو، یہ غوث حضرت مجد الفسانی کا ہم اثر شخص ہے۔
اور ان کی وہ ظاہری طور پر بہت ضخیم اتنی کتاب نہیں ہے، لیکن تھوڑے سے اوراق میں وہ دل ہلا دینے والی کتاب ہے۔ جو بھی پڑھے اسے سمجھ آئے گی بھئی یہ تصوف کیا ہوتا ہے، طریقت کیا ہوتی ہے، عقیدہ کیا ہوتا ہے، صحابہ کو کیسے ماننا ہے، اہل بیت کو کیسے ماننا ہے۔ اعلیٰ حضرت نے بھی پورے 2 صفحے فتاوی رضویہ میں اس کتاب کی شان میں اور ان کی شان میں لکھتی ہے۔ وہ اہل بیت کے بارے میں نظریہ اہل سنت بیان کرتے، فرماتے حب اولاد نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نہ باشد اجنبی است۔ حب اولاد نبی حب نبی حب نبی است، ہر کے رائی حب نہ باشد اجنبی است۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کی محبت حقیقت میں سرکار ہی کی محبت۔ ہر وہ شخص جس کو یہ محبت نصیب نہیں وہ کچھ اور ہو سکتا ہے، سنی نہیں کہلا سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اجنبی جو ہے نا فلیس منا کے معنوں میں آتا ہے، وہ کسی اور جماعت کا بندہ ہو، اہل سنت کی جماعت کا نہیں ہو نہیں ہو سکتا، بے شک۔ سکتا۔ خود جن کے سلسلے کی آج یہ مجلس سجی ہے، حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالی عنہ، جن کا مرتبہ اللہ نے بہت اونچا کیا ہے، وہ فرماتے محبت اہل بیت علامت اہل سنت است۔ دوسرے مقام پہ ان کی تحریر میں محبت اہل بیت سرمایہ اہل سنت است۔ سبحان اللہ۔ اب میں کہتا ہوں محبت اہل بیت علامت اہل سنت است، کیا مطلب ہے کہ اہل بیت کی سچی محبت سچا سنی ہونے کی علامت ہے۔ بے شک۔ سبحان اہل علم کو یہ بات معلوم ہے کہ کسی چیز کی علامت اس کا خاصہ ہوتی ہے، اور خاصے کی تعریف ہماری کتابوں میں کیا ہے؟ خاصۃ الشیء ما یوجد فیہ ولا یوجد فی غیرہ۔ کسی چیز کا خاصہ وہ ہوتا ہے جو اس میں پایا جائے، اس کے غیر میں نہ پایا جائے۔ اب میں بہت بات بڑھاتا نہیں ہوں، اسم کی علامت ہے کسی فعل میں پائی جاتی، فعل کی کوئی علامت اسم میں پائی جاتی، ان دونوں کی کوئی علامت حرف میں پائی جاتی۔ معلوم ہوا کہ یہ اس کو یہ مرتبہ حاصل ہے، یہ کسی چیز کی علامت وہی ہے جو اس میں پائی جائے، اس کے غیر میں نہ پائی جائے۔ مطلب کیا ہے کہ اہل بیت کی محبت نہ ہو سنی کہلائے، نہیں ہو سکتا۔ بے شک۔ سبحان اللہ اہل بیت کا مسئلہ ہے سنی جھوم نہ جائے، نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ سبحان۔ بے شک اہل بیت سے سچی محبت سنی ہی کر سکتا ہے، دوسرا نہیں کر بے سکتا۔ شک۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ پھر ایک اور بات میں عرض کر دوں آپ سے بہت خوب۔ تاکہ معلوم ہو بھئی اہل سنت کس نظر سے دیکھتے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کو معلوم ہے یہ مجتہد مطلق، واہ اور امام ربانی کو ان سے خاص شغف ہے۔ جو ان کا قاری ہے نا، ان کے مکتوبات، ایک ہوتا ہے ویسے کہتا ہے میں نقش بندی ہوں مجدی بھی ہوں لیکن پڑھتا نہیں، اسے نہیں پتا۔ یہ کوئی خود ہو نا فقیر صاحب ہمارے جیسا کیڑا سا کوئی کتابوں کو پڑھنے والا ہو، اسے معلوم ہے کہ آئمہ میں امام اعظم ابو حنیفہ کے بعد مجدد الفسانی کو جس ہستی سے پیار ہے وہ امام شافعی ہے، اور اس کی وجہ بھی آپ نے بتائی ہے بھئی یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے، یہ وجہ ہے۔ اب میں کھولتا نہیں ہوں چونکہ آپ سارے مجدی بیٹھے ہیں، میں فقیر، تو اگرچہ میرے سلسلے میں 4 سلاسل ہیں، مجھے سلسلے عالیہ نقشبندیہ سے بھی، سوروردیہ سے بھی، چشتیہ سے بھی، قادریہ سے بھی اللہ کے کرم سے خلافت ہے، اور مجھے باقاعدہ آگے اجازت ہے۔ ویسے میں اظہار اس لیے کر رہا ہوں کہ آپ یہ نہ سمجھے بھئی یہ شاید یہ نقشبندی نہیں ہے، تو جس پیر کے ہاتھ میں میری بیعت ہوئی اس نے مجھے اسی وقت، ہمارے 4 سلاسل ہیں، ہم ایک سلسلے کے بندے نہیں، 4 ہیں۔ سبحان۔ حضور مجدد الفسانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امام شافعی سے بھی بہت شغف، خود فرماتے بھی ہیں کئی مقام پہ ان کے شان بیان کرتے ہوئے۔ تو امام شافعی یہ جو مجتہدین کی سب سے اوپر والی صف ہے نا، اس کے بندے ہیں، جس کا سردار ہمارا امام ہے امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ سبحان۔ اور خود حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امام شافعی کے متعلق بشارت بھی دی ہے، اور فرمایا ہے کہ قریش کو برا نہ کہا کرو، کیونکہ قریش کے خاندان میں ایک بندہ ایسا آئے گا جو اپنے علم سے زمین کو بھر دے گا۔ تمام علماء نے کہا اسے مراد امام شافعی ہیں۔ تو امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے اہل سنت کی نمائندگی کرتے ہوئے اہل بیت کو کس لفظ سے یاد کیا ہے؟
وہ فرماتے یا اہل بیت رسول اللہ حبکم فرد من اللہ فی القرآن انزلہ یکفیکم من عظیم الفخر انکم من لم یصلی علیکم لا صلاۃ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھرانے والوں، تمہاری محبت رب ذوالجلال نے تمام امت محمدیہ پر اپنی پاکیزہ کتاب قرآن مجید میں بطور فرض کے نازل کی۔ یکفیکم من عظیم الفخر انکم، لوگوں کے لیے بڑے بڑے فخر ہوتے ہیں، خاندانوں والے فخر کرتے ہیں، ہر کسی کے ہاں فخر کی باتیں ہوتی ہیں، کوئی اپنے وعدے کے وفا کرنے میں بڑا اونچا ہوتا ہے، کوئی مہمان نوازی میں بڑا اونچا ہوتا ہے، کوئی سخاوت میں بہت اونچا ہوتا ہے، کوئی اپنی بات کرنے کے بعد گردن کٹانے کو ترجیح دیتا ہے، زبان نہیں کٹاتا ہے، فخر ہوتے ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں لوگوں کے لیے بڑے بڑے فخر ہیں، اہل بیت کے گھرانے والوں تمہارے لیے اور فخروں کے ساتھ سب سے بڑا فخر یہ بھی ہے کہ جو اپنی نمازوں میں تم پہ درود نہ پڑے اس کی نماز شرف قبولیت کو نہیں بے پہنچ، شک، سبحان اللہ، سبحان، اس کی نمازوں کو قبولیت کا درجہ ہی نصیب نہیں ہوتا ہے یہ۔ بے شک، بے شک، اور خود یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان بھی ہے، سرکار کی اپنی چاہت بھی ہے کہ میرے اہل بیت پر درود نمازوں میں پڑھا جائے۔ سبحان، سبحان، خوشی سے ذرا کہو گے تو میں بھی ذرا راضی ہوں، سبحان، کیونکہ یہ خوشی سے نہ ہو، یہ سرکار کا فرمان ہے۔ بعض مواقع میں سرکار نے فرمایا طیبوا بہا نفسا، یہ خوش دلی سے کام کر، مرے ہوئے دل سے نہ کر۔ خوش دلی سے کرنے کی فضیلت اور بڑھ جاتی، تو خوش دلی یہ دل میں ہو، چہرے سے اس کا اظہار نہ ہو، تو یہ بھی اپنے ساتھ ہی ایک شعبہ ہوتا ہے جس کو دور کر دینا چاہیے بھی۔ اندر دل کے اندر خوشی ہے تو زبان پر بھی چہرے پر بھی رہنی چاہیے۔ میں لمبا نہیں کرتا ہوں، بس 2 منٹ۔ عظمت مصطفیٰ، حسن جمال مصطفیٰ، ذکر مصطفیٰ، محبت مصطفیٰ، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، سرکار دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنا فرمان ہے من صلی صلاۃ ولم یصلی فیہا علی وعلی اہل بیتی لم تقبل من، جو بندہ مجھ پر درود پڑھے اپنی نماز میں لیکن میرے ساتھ میرے اہل بیت پر نہ پڑھے، اس کی نماز صرف قبولیت کا مرتبہ نہیں پا سکتی۔ بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ، اور خود اعلیٰ حضرت سے پوچھو، امام اہل سنت امام محمد رضا سے قلم ہی توڑ گئے، وہ فرماتے تیری نسل پاک میں، بچہ بچہ نور ہے، سبحان اب تو سبحان اللہ کہو، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور، اور میں تو جہاں بھی جاتا ہوں میرے دل میں یہ بات ہوتی ہے کہ ضرور کہوں۔ سبحان، یہ کسی رافضی نے کہا ہے، یہ کسی تفضیلیے نے کہا ہے، یہ سنیوں کی اس امام نے کہا ہے جو اس کے قدموں سے وابستہ ہو اس کو بھی بارگاہ رسالت تک پہنچا دیتے ہیں۔ اور اعلیٰ حضرت نے کہا تو کوئی ایک ان کا ماننے والا ہم کو دکھاؤ جب یہ شعر پڑھا جاتا ہو تو اس کے چہرے پہ بل آتا ہو، اس کے دل میں تنگی ہوتی، بلکہ اہل سنت کی بجھی محفلوں میں یہ شعر پڑھا جائے محفلیں چمک جاتی ہیں، اٹھ جاتی ہیں، تیری نسل پاک میں ہے، کہیے ایک مرتبہ۔ بچہ نور کا، اب کس کس سے پوچھے؟ اہل سنت کے جس ہستی سے بھی پوچھے ہو، سادی شرادی سے پوچھے، وہ فرماتے ہیں امام حضرت سادی شرادی جن کے مشہور شعر آپ کو معلوم ہے، بلغ الللا بقوالہ، وہ کہتے درود ملک بر روانے تو بات، بر اصحاب بر پہ روانے تو بات، نخستی ابو بکر پیر مرید، نخستی، آپ کچھ کوئی سمجھ نہیں نا تو آپ پھڑکتے ہیں نہیں اس پہ، آپ کو کیا پتا کیا کہہ رہا ہوں۔ وہ کہ درود ملک، سنو سادی شرادی کیا کہ درود، اس کا ترجمہ کیا میں محمد بخش، عارف کھڑی ادھر سے اٹھا کے کیا، لفظ بلفظ ادھر سے اٹھایا۔ میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ میاں محمد بخش عارف کھڑی کو رومی کشمیر کا لقب ہے، بجا ہے، اس کے ساتھ کبھی ان کو سادی کشمیر کا لقب بھی ملے تو پھر بھی بجائی ہو، کیونکہ وہ ان کی لائن پر بھی سامنے آئے۔ بے شک، یہ سادی شرادی کو سنو کیا کہتے درود ملک بر روانے تو بات، بر اصحاب بر پہ روانے تو بات، نخستی پہلا، یہ نخستی کا معنی کیا ہے؟ پہلا، پہلا، کہو نا تم بھی سبحان اللہ، یہ آپ کا نقشبندیوں کو تو اور پھر طریقت کا سلسلہ بھی ان سے ملتا ہے، حضرت خلیفہ صاحب کی روح بھی اس سے خوش ہوگی۔ نخستی ابو بکر پیر مرید، عمر پنجہ بر پیچ دیوے مرید،
خردمند عثمان شب زندہ دار، چہارم علی شاہ دل سوار، خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست و دامان آل رسول۔ بلند آواز سے سبحان اللہ کہہ۔ یہ سادی شرادی کا انداز کبھی سیکھنا ہونا تو میاں محمد بخش اس کو سمجھا گئے ہیں، وگرنہ سبحان وہ حافظ صاحب بیٹھے، حافظ عبد القادر نشائی صاحب، یہ تو اکثر پڑھتے رہتے، جس میں وہ فرماتے ہیں نخستی کا کیا میں نے کہا، اے خواجہ فرید الدین عطار کہتے خواجہ اول کے اول یار اوست، فرید الدین عطار خواجہ اول کے اول یار اوست، ثانی اثنین ادھما فی الغار اوست۔ سبحان اللہ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ بھی اسی مقام پہ پیچھے آئے اول کہتے ہوئے، اللہ وہ فرماتے ہیں ہستی او کشت ملت راچوں ابر، آپ سے ذرا الفاظ اونچے ہو گئے نا، وقت اتنا نہیں میں کھولتا جاؤں اس میں، ہستی او کشت ملت راچوں ابر، ثانی اسلام غار و بدر و قبر۔ اللہ اب سبحان اللہ نہ ہوا تو جاتی ہو جائے سبحان گی۔ علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ کا بھی وہی انداز، ہاں کلیم اول سینہ ماں، آگے جی مجھے پورا یاد نہیں، میں چھیڑ نہیں رہا تھا۔ عزیزان گرامی قدر میں جو عرض کرتا تھا، میاں محمد بخش عرض کھڑی سے پوچھو نا، نخستی ابو بکر، وہ کہتے پہلے پیر مرید صدیق اکبر سن، پہلے یار پیارے، پیر مرید صدیق اکبر سن پہلے یار پیارے، حق جنہ دے ثانی اسنین ادھما فی الغار، دوجا یار فاروق عمر سی، عدل کیتا جس چھڑ کے، اے شیطان رجیم رلایا پنجے اندر پھڑ کے، شب بیدار غنی سی تریجا، جامع جو قرآن، عثمان ذوالنورین پیارا، مہتر یوسف ثانی۔ اب اگلی بات کہتے ہوئے میاں محمد بخش رحمت اللہ علیہ کی روح بھی پھڑک گئی، وہ کہتے چوتھا یار پیارا پائی، خاصا دل دا جانی، نہیں مجھے مزہ نہیں آ رہا آپ کے سوال، چوتھا یار پیارا پائی، خاصا دل دا جانی، دل دا سوار علی ہے حیدر شیر حقانی۔ ادھر دیکھو میاں محمد بخش عارف کھڑی سے آگے پہلے وہ کیا کہتے ہیں، کہتے خدایا بحق بنی فاطمہ کہ برکول ایمان کنم خاتمہ، اگر دعوتم رد کنی ور قبول، اگر دعوتم رد کنی ور قبول۔ میاں محمد بخش نے اس کا ترجمہ کیا، کہتے ہیں نا اگر مولا تو خالق ہے مالک ہے، میں تیرا عاجز بندہ ہوں، میری دعا کو قبول کرے تیری مرضی، میری دعا کو رد کرے تیری مرضی۔ اب میاں صاحب نے اس کو اپنے لفظوں میں پورا کیا کہتے ہیں، کہتے توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبولیں، یہ پنجابی ہے، سبحان توڑے یہ کہتے جیسے کہتے ہیں آل دو، اس کے معنی میں ہوتا ہے اگرچہ، پاویں ہماری زبان میں کہتے ہیں پاویں، توڑے رد سوال کرے سے توڑے عرض قبولیں، میں بھی دوئی جہانی پھڑیا دامن آل رسولے، تیری مرضی ہے رد کرے رد کر، تیری مرضی ہے قبول کرے قبول کر، میرے پاس ایک ہی بات ہے کہ ہاتھ میرا ہے دامن آل رسول کا ہے، تو جان تیرا معاملہ جان۔ میاں محمد بخش نے جہاں پہ جا کے بات کو ختم کیا ہے، فرماتے ہیں آل اولاد تیری دا منگتا تے میں کنگال زیانی، پاؤ خیر محمد تائیں صدقہ شاہی جی۔ دوران گفتگو مجھ سے جتنی چھوٹی بڑی غلطیاں سرداد ہوئی ہوں، اللہ سے آپ لوگوں سے معافی کا طلبگار ہوں، وقت بھی کچھ میں زیادہ ہی لے گیا خلیفہ صاحب کی محبت کی وجہ سے، اس کے لیے بھی میں معافی کا طلبگار ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 1000 سے زائد مختلف موضوعات پر علماء اکرام کی بصیرت افروز تقاریر، قراء اعظام کی آواز میں تلاوت کلام پاک، نعتوں اور دلچسپ مناظروں کے آڈیو اور ویڈیو کیسٹس دستیاب ہیں، پٹواری اشعار قوالیوں کی کیسٹ اور اس کے علاوہ قاری محمد اشرف سیالوی کی کیسٹیں پورے یو کے میں صرف ہمارے ہاں ملیں گی۔ تاریخ گفٹ اینڈ اسلامک آڈیو ویڈیو سینٹر 10 کارلائل روڈ نزد حنفیہ مسجد، بریڈ فورڈ آرٹ، ٹیلی فون 480327 اور 775721۔